اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وعلى آله كما صليت ورحمت على سيدنا وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. نحمده ونصلي على رسوله الكريم ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ایک بار درود شریف پڑھیں كما صليت وسلمت وباركت ورحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم. محترم و معزز علماء کرام و معزز سامعین حضرات اور ملک و بیرون ملک سے آئے ہوئے تمام مہمانان، علماء صلحاء، خاص کر بنگلہ دیش اور دوسری تمام جگہوں کے آئے ہوئے مہمانان، آپ تمامی حضرات اتنی پریشانی کا سامنا کر کے یہاں حضرت مولانا اذان غاچی رحمۃ اللہ علیہ کی جائے پیدائش، ان کے مقام پیدائش پہ تشریف لائے، آپ تمامی حضرات کو تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے حضرت مولانا شاہ صوفی مفتی اذان غاچی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حقانی انجمن کی داغ بیل ڈالی، حقانی انجمن کے پرچم تلے رشد و ہدایت کا پیغام دنیا میں پہنچایا اور اس کے لیے ایک لائحہ عمل تیار فرمایا۔ میرے خیال سے یہی وہ جگہ ہے، یہی وہ مسجد ہے جس مسجد میں آپ عبادت کرتے تھے، اور قریب ہی میں کوئی جگہ تھی جہاں پہ کوئی ایک جھوپڑی بنا کر کے آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیغام کو لوگوں تک پہنچاتے تھے۔ کہ کچھ دنوں میں کسی نے کچھ کہہ دیا کہ پاگل کی طرح رہتے ہیں، پگلا ہے نہ کیا ہے معلوم نہیں۔ آئیے وہ سامنے کا وہ تالاب ہے، اس تالاب سے پانی لے کر کے لوگ جاتے تھے، ابھی بھی جاتے ہیں لوگ، مبارک تالاب ہے وہ۔ ساری چیزیں جو دیکھیے گا حقانی انجمن کی جو بنیاد ہے وہ یہیں پر ہے، اور ان کے جو وارثین ہیں، ان کے خاندان کے جو ابھی حضرت مولانا یہاں پر موجود ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، ایک یادگار کم سے کم ہم لوگ کے سامنے میں ہیں، جس نے کہہ دیا کہ پگلا، کہہ دیا ارے ہم ہی پاگلا کہ تو ہی پاگلا، بس ہو گیا اس کا کلیان۔ وہ زبان کیا تھی؟ وہ زبان سیفی زبان کہلاتی ہے۔ جب اولیاء اللہ کے ذکر میں جب مگن ہو جاتے ہیں، اپنے ظاہر و باطن کو پاک کر لیتے ہیں اور اچھی طرح سے اپنی زبان کو دھل لیتے ہیں اور اللہ کی یاد میں، اس کے ذکر میں، فکر میں تن من دھن کو سونپ دیتے ہیں، لگا دیتے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زبان ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی آنکھ ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا ہاتھ ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا پیر ہو جاتا ہے۔ تو جب ایسا ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص فیضان ان پر ہوتا ہے،
اور ایسا آدمی کوئی عام آدمی نہیں ہوتا، بلکہ عام آدمی سے بالکل ہی الگ تھلگ ہوتا ہے۔ یہ اولیاء اللہ کی بات، صالحین بندوں کی بات۔ ان سے ذرا اوپر جائیے، صحابہ اکرام کو دیکھیے، اور صحابہ اکرام سے اور اوپر جائیے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھیے۔ جب ان کی یہ شان ہوتی ہے تو اللہ کے جو رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں ان کی شان کیا ہوگی، تمام انبیاء اکرام کی شان کیا ہوگی۔ ان سب کو جب دیکھتے ہیں تو عقل حیران رہ جاتی ہے۔ ہم جسے اپنی طرح ہی بشر سمجھتے ہیں، جنہیں اپنی طرح عقل رکھنے والا، اپنی طرح آنکھ رکھنے والا، اپنی طرح زبان رکھنے والا، اپنی طرح ہاتھ پاؤں سب رکھنے والا سمجھتے ہیں، تو ہیں تو وہ واقعی ہماری طرح سامنے میں جسم جسمانیات میں، بشریت میں، لیکن جو ظاہری جو باطنی جو حالات ہیں ان کے، وہ تو بالکل ہی الگ طرح ہے۔ ہمارا دل رات و دن دنیا 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 ہائے دنیا کرتا رہتا ہے، اور ان کا دل ہر آن ہر لمحہ ہر وقت اللہ اللہ کہتا رہتا ہے۔ ہم دنیا کی فکر میں مبتلا ہیں، وہ اللہ اور آخرت کی فکر میں مبتلا ہیں۔ دونوں کا زمین و آسمان کا فرق ہو جاتا ہے۔ ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں اپنی عقل سے سمجھتے ہیں، وہ کسی چیز کو سمجھتے ہیں تو آخرت کی نظر سے سمجھتے ہیں۔ ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں کہ دنیاوی نقطۂ نگاہ سے اسے ہم ناپتے ہیں، اور وہ جب کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو آخرت اور اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے جو لائے ہے عمل ہے اور جو قرآن و حدیث ہے اس کے بنا پر وہ سمجھتے ہیں، اس کی بنیاد پر وہ سمجھتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ ہمارا ان کا سمجھنا تو بہت ہی فرق ہے۔ ایک عام آدمی کو لے لیجئے اور ایک عالم کو لیجئے، دونوں میں کتنا انتر ہوتا ہے۔ جاہل آدمی جو ہوتا ہے عالم کی کیفیت نہیں سمجھتا، جو پڑھا لکھا آدمی جو نہیں ہوتا وہ پڑھے لکھے لوگوں کی کیفیت نہیں سمجھتا، لیکن جو پڑھا لکھا آدمی ہوتا ہے وہ ان پڑھوں کی، جو لکھے پڑھے لوگ نہیں ہیں ان کی کیفیت سمجھتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اسی طرح جو عام مومن ہیں وہ مومن اولیاء اللہ کی کیفیت کو، ان کی باتوں کو نہیں سمجھتا، لیکن اولیاء اللہ عام مومن کی باتوں کو سمجھتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ تمام اولیاء اللہ اور مومنین مومنات جتنے بھی ہیں یہ سب صحابہ اکرام کی اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو نہیں سمجھتے، ان کے حالات کو، کیفیات کو نہیں سمجھتے، لیکن وہ لوگ ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ کیا چاہ رہا ہے، کیا چاہتا ہے، کیا مانگتا ہے۔ یہ شب برات کا مہینہ چل رہا ہے، شعبان المعظم کا۔ ظاہر ہے کہ اس موقع پہ جو احادیث مبارکہ میں جس طرح سے باتیں آئی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بنی سعد کے جو بکریاں ہیں ان کے بکریوں کے مثل معنی بے حساب بکریاں ہیں، ان کی طرح امت کی بخشائش اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا۔ یہی 14 تاریخ دن رات کی مغرب کے بعد سے 15ویں شب، یہ جو شب برات جو 7 تاریخ کو غالباً ہو رہا ہے، تو یہ شب برات کا مہینہ برات کسے کہتے ہیں؟ برات تو ایک ہوتا ہے جس کو برجاتی جو دولہا کو لے کر کے جاتے ہیں برات کی شکل میں، ایک تو وہ ہوتا ہے۔ اور عربی میں جو براءت کا لفظ ہے نجات کے معنی میں، نجات اور ہر چیز سے چھٹکارا، جہنم سے چھٹکارا، آگ سے چھٹکارا، جھمیلے سے چھٹکارا، اس کے لیے وہ شب برات اور لیلۃ البرات کہلاتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ لیلۃ البرات کے بارے میں بہت سارے لوگ ہیں جو کنفیوژن میں مبتلا ہوتے ہیں، اس میں ہم حلوہ روٹی کریں کہ نہ کریں، اس میں نیاز فاتحہ کریں کہ نہ کریں، تو ایسی بات اس میں کچھ بھی نہیں ہے، کوئی حرج نہیں۔ حضرت رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا دونوں کے دونوں آرام فرما رہے تھے، اور اچانک حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آدھی رات کو اپنے بستر مبارک سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ جب اٹھ کھڑے ہوئے تو آپ چلنے لگے۔ جب چلنے لگے اور حجر مبارک سے باہر نکلے، جنت البقیع کی طرف چلے گئے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے دل میں کچھ وسوسہ پیدا ہوا، خیال پیدا ہوا کہ آخر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنی رات کو کس کے گھر چلے گئے؟ آپ کی جو سوکنیں تھیں، جو اور بھی ہماری دوسری جو مائیں ام المومنین امہات المومنین جو تھیں، اس کے لیے ان کے دل میں خیال آیا کہ کہیں ہماری دوسری سوکن کے پاس تو نہیں چلے گئے، اس لیے بڑی جلدی میں یہ نکلی، یا نکل کر کے جب رخ کیا پہلے تو جنت البقیع کی طرف۔
جب دیکھا تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنت البقیع جو قبرستان ہے جہاں پہ صحابہ کرام اور دوسرے بڑے بڑے جو وہاں پر اجلہ صحابی ہیں وہ سب وہاں مدفون ہیں۔ اور وہی جنت البقیع کا ایک واقعہ ہے، اسی جنت البقیع میں تھوڑا سا وہاں سے ہٹ کر کے کہ ایک ہمارے پیر بھائی جو مولانا زانگاچی رحمۃ اللہ علیہ کے جو دور کے اس زمانے میں جب آپ حیات مبارکہ سے تھے، وہ جب انتقال فرمائے تو لوگوں نے ان کو جب دفن کر دیا، حضرت نے فرمایا کہ جاؤ باغماری قبرستان میں ان کو دفن کرو۔ جب وہاں دفن کر دیا گیا اس کے بعد لوگ یہ کوشش کیے اور انہوں نے فرمایا کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں اور اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں وہ عام قبرستان میں نہیں رہتے، وہ سب جنت البقیع میں چلے جاتے ہیں۔ اسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے، پروف کے لیے، جو اس وقت کے بڑے بڑے جو یہ پیر بھائی لوگ تھے انہوں نے کہا حضور قبلہ کی اس بات کو ہمیں دیکھنا ہے، تجربہ کرنا ہے۔ چنانچہ ایک رات انہوں نے پروگرام بنایا اور پروگرام بنا کر کے وہاں سے وہ چلے۔ جب قبرستان پہنچ کر کے اس کی کھدائی شروع کی، جب ہٹایا وہاں سے پٹرے کو دیکھا وہاں پر حضرت موجود نہیں۔ جو ہم لوگ کے پیر بھائی تھے جن کا وہاں پر دفن ہوا وہ دیکھ رہے ہیں وہ قبر خالی ہے، وہ نہیں۔ فوراً بند کر دیا اور حیرت میں ڈوبے رہے، آخر ہوا کیا؟ یہاں سے ہم لوگ تو دفن کر کے گئے ہیں اور آج یہ ہے نہیں کیوں؟ جب وہاں سے چلے آئے تو صبح کو حضور قبلہ فرماتے ہیں کہ رے تھوڑا کوتاہے گئے شریش لو، لگتا ہے کہ رات میں ساتھ ساتھ ہی تھے۔ یہ اولیاء اللہ ہیں ایسے جو زندہ ولی جسے کہتے ہیں، زندہ پیر جسے کہتے ہیں، لگتا ہے کہ ساتھ ساتھ یہ بھی موجود تھے کہ رے تھوڑا پلیش نہ پائے نہیں ہو سکتے۔ ارے توڑا کی ایکھانے آچے انہیں ایکھانے نہیں، انہیں تو جنت البقیع چلے گئے چھے۔ ایسا بھی ہوتا ہے، جو نیک بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا اللہ تبارک و تعالیٰ درجہ بہت بلند کر دیتا ہے، بہت محبوب کرتا ہے، وہ اگر ایک جگہ داخل ہوتے ہیں اور ان کا دل کہیں اور لگا ہوا ہوتا ہے تو وہاں ان کو ٹرانسفر ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح سے حضرت جو یہاں کے جو مرید جو تھے ان کو یہاں سے جنت البقیع کی طرف پھیر دیا گیا اور وہاں ان کو دفن کر دیا گیا۔ تو اس طرح کے واقعات ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں گئی تو دیکھا رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہاں کھڑے ہیں؟ جنت البقیع میں کھڑے ہیں۔ تب مجھے سکون آیا کہ چلو میری اور دوسری سوکن کے پاس، سوکن سمجھتے ہیں نا، سوتن جسے کہتے ہیں، میں نے ایک شوہر کی 2 بیویاں ہوں، 3 بیویاں ہوں، 4 ہوں، 5 ہوں، اس طرح آج کے وقت میں تو ایک آدمی کم سے کم 4 شادی کر سکتا ہے اگر ہر ایک کی خوراک اور اس کے تمام خواہشات دینی دنیاوی سب کچھ اگر پوری کر سکتا ہے، کپڑا لتا جتنا کچھ ہے سب کچھ، کسی قسم کا اس کے اندر میں بھید بھاؤ نہیں، اگر ایسا کر سکتا ہے، اعتدال کر سکتا ہے، عدل کر سکتا ہے، انصاف کر سکتا ہے تو وہ 4 کر سکتا ہے، 3 کر سکتا ہے، 2 کر سکتا ہے، اور نہیں تو ایک پر کفایت کرے۔ یہ آدمی ایک ہی میں پریشان رہتا ہے تو دوسری کی تو سوچتا ہی نہیں ہے، آدمی کہاں سے دوسری کرے، ایک ہی تو دماغ کھا کر کے خراب کیے رہتی ہے۔ بہرحال وہاں پر حضرت عائشہ کو یہ جب خیال آیا تو حضرت عائشہ نے جب دیکھ فوراً پلٹی اور آ کر کے اپنے بستر پر لیٹ گئیں۔ پھر جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے ادھر سے تو آپ نے فرمایا کیا عائشہ تمہیں کچھ وسوسہ ہو رہا تھا؟ کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ان کو خبر ہو ہی گئی۔ انہوں نے کہا کیا تم نے سوچا میں کہیں اور چلا گیا؟ آج 14ویں شب ہے، 15ویں شب ہے، آج کی رات بنی سعد کے جو بکریاں ہیں اس قبیلے کا نام خاص کر کے، یعنی وہاں بکریاں بہت زیادہ تھیں، اس کے مانند اللہ تبارک و تعالیٰ گنہگاروں کو بخش دیتا ہے اور بخش دے گا، اس لیے میں اللہ سے مغفرت کے لیے طلب کرنے کے لیے مغفرت میں گیا تھا، اور قبرستان کی زیارت وہیں سے سنت ہوئی۔ وہ جو آپ گئے جنت البقیع وہ قبرستان ہے جو حجاج اکرام گئے ہوئے ہیں وہ کم سے کم جانتے ہیں اور دیکھے ہیں، وہیں سے وہ جانا سنت ہو گئی قبرستان میں اس دن جانا، جہاں ظاہر ہے کہ جو ہمارے وارثین ہیں، جو موتا ہیں، ہمارے ماں باپ ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، اس دن جب آدمی قبرستان جاتا ہے اور وہاں جا کر کے فاتحہ پڑھتا ہے، اس کے سامنے میں قبر کے پاس جب کھڑا ہوتا ہے تو قبر والے کو انسیت ہوتی ہے،
انہیں دل میں سکون ہوتا ہے، انہیں اطمینان ہوتا ہے کہ ہاں یہ جو ہمارا ملنے والا، ہمارا چاہنے والا، یاد کرنے والا، خاص کر کے ان کے جو بچے ہوتے ہیں یا ان کے بھائی ہوتے ہیں، ان کو جب دیکھتے ہیں تو دیکھ کے ان کو سکون ملتا ہے، اور اس سے وہ ان کو جب سلام کیا جاتا ہے، ان کے لیے فاتحہ پڑھی جاتی ہے، پھر ادھر سے ان کا بھی بدلہ وعلیکم السلام ملتا ہے۔ آپ کسی بھی مزار کو دیکھیے، مولانا حسن گاچھی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کو دیکھیے، ہم لوگ جاتے ہیں ادب و احترام کے ساتھ سلام کرتے ہیں، جواب سنتے ہیں کیا؟ نہیں۔ جب نہیں سنتے ہیں تو فوراً اگر کوئی بدعقل انسان کہہ دے گی تو سلام تو کیا، جواب آیا کہاں؟ جواب تو ملا ہی نہیں۔ اسی طرح سے حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو یہاں کے بادشاہ جو رہے ہیں ہندوستان کے، ان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ گئے تھے اجمیر شریف گئے، وہاں جا کر کے سلام کیا، جواب نہیں ملا، پھر سلام کیا، جواب نہیں ملا، پھر سلام کیا، جواب نہیں، 3 مرتبہ سلام کیا، 3 کوڑا کھینچ دیا مزار پر، 3 بار مارا، اس کے بعد جواب آ رہا وعلیکم السلام اورنگزیب ضدی کے لفظ سے جواب آتا ہے۔ بولے پہلی بار سلام کیا میں کہیں اور تھا، دوسری بار سلام کیا کہیں اور تھا، وہاں کہاں تھا؟ روحانیت میں، یا تو اللہ کے عرش کے نیچے یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہاں تیسری مرتبہ جب سلام کیا میں یہاں موجود، تمہارے سلام کا جواب دینے کے لیے۔ تو یہ اس وقت کے جو بادشاہ لوگ تھے، اتنے روشن دل لوگ ہوتے تھے، اتنے روحانیت والے لوگ ہوتے تھے، ان کا یہ حال ہے، تو پھر میں جواب کیسے دیتا اور کیسے تم سنتے؟ اس کے بعد ہی انہوں نے فوراً توبہ کیا کہ نہیں، یہ جو چیز ہے، یہ حالات انہوں نے ہی لکھا، فتاوی عالمگیری جسے فتاوی ہندیہ کہتے ہیں، انہی کا ہے، انہوں نے اپنے کمپائل کروایا، اتنی موٹی کتاب تقریباً 7 یا 8 والیوم میں ہے، اور آج سے لوگ فتاوے لیتے ہیں۔ یہ ان کا بہت بڑا کرم ہے اور بہت بڑا احسان ہے اس ملک کے اوپر میں، اور تمام یہ امت مسلمہ کے اوپر میں۔ جب بھی کچھ مسئلہ ہوتا ہے لوگ وہاں سے تلاش کرتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ بہرحال حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا اور بتایا کہ یہ شعبان کی ہے 15ویں شب ہے، اس میں دعا کرو، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر مغرب کے بعد سے ہی اتر آتا ہے، مغرب کے بعد سے ہی اتر آتا ہے، اور اتر کر کے آواز دیتا ہے کوئی بیمار جو مجھ سے شفا طلب کرے میں اسے شفا دے دوں، ہے کوئی تنگ دست پریشان حال کی جو مجھ سے دولت طلب کرے یعنی روزی طلب کرے میں اسے روزی دے دوں، ہے کوئی ایسا، ہے کوئی ویسا، اس طرح سے وہ آدھی رات سے زیادہ تک اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی صبح کے فجر تک وہ آواز دیتا رہتا ہے۔ اب اس وقت میں جو لوگ کی فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس وقت تک جو لوگ کی اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں، تو ان کا کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی سنتا ہے اور ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اس وقت میں ہم لوگ کو حکم ہے کہ اسکول پڑھیں، ہم لوگ قرآن پاک کی تلاوت کریں اور اس کے ساتھ مغفرت کریں اور فاتحہ پڑھیں۔ اور یہاں دوسرا ایک گروپ کیا ہو جاتا ہے، وہ یہ ہو جاتا ہے کہ نہیں، اس کے ساتھ ساتھ کیا کرتے ہیں لوگ، پٹاخہ چھوڑتے ہیں، جو پٹاخہ چھوڑنا پیسے کو برباد کرنا ہے، اور پھلجھڑیاں ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں جو بالکل ناجائز و حرام ہیں۔ لیکن ان تمام ناجائز و حرام کے ساتھ میں ایک جو جائز اور حلال چیز ہے، جو کھانا پکایا، حلوہ بنایا، روٹی بنایا اور بنا کر کے اس کی فاتحہ کی، غریبوں میں تقسیم کیا، کچھ خود بھی کھائے، کچھ جیسے یہ تبرک، ہم لوگ جیسے تبرک پکاتے ہیں، تبرک پکا کر کے خود بھی کھاتے ہیں، دوسروں کو کھلاتے ہیں، سبوں کو، عام خاص غریب امیر جتنے سبھی لوگ کھاتے ہیں، وہ ایک تبرک ہو گیا۔ اس لیے وہ تبرک بھی اس طرح سے اس رات میں تقسیم کریں اور غریبوں کو، ظاہر ہے کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں شہر میں بہت سارے غریب لوگ آتے ہیں، کتنے سارے لوگ اس میں خیرات، زکوٰۃ، یہ ساری چیزیں ان کے ساتھ میں ہوتی ہیں، سبھی لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو جتنا زیادہ صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، ان سب چیزوں کا دین لین، یہ شب برات کا مہینہ، اور اس مہینے میں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام روزہ کثرت سے رکھا کرتے تھے، اور اس طرح رکھتے تھے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایسا رکھتے تھے کہ لگتا تھا کہ اب روزہ آپ چھوڑیں گے ہی نہیں، اور پھر کبھی روزہ چھوڑ دیتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ اب کبھی روزہ رکھیں گے ہی نہیں۔ لیکن یہاں ہم لوگ کے دربار میں کیا ہے کہ مرشد کی طرف سے یہ حکم ہے کہ اخیر کا، شعبان کا جو آخر ہے، 27، 28، 29 یا 28، 29، 30، کم سے کم 3 روزے۔ اس کے بارے میں حفیظ قبلہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 3 ماہ کنٹینیوسلی روزہ رکھتے ہیں،
3 মাস রাখতেন, আমরা কি 3টাও রোজা রাখতে পারবো না? হুজুর কিবলা ফরমাতে थे कि 3 মাস হুজুর কিবলা মানে রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোজা রাখতেন 3 মাস, রজব শাবান রমজান, রজব শাবান রমজান। আর আমরা কি 3টাও रोज़ा रखते पारबो ना? तो अल्लाह ताला कम से कम हम लोग को ये तौफीक अता फरमाए कि 3 रोज़ा। अब इस रोज़े में इख्तिलाफ की बात थोड़ी सी बताएं। कुछ लोग बोलेंगे कि ये रोज़ा कहाँ से आया है ना। हज़रत इमरान बिन हसीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस, ये इसमें एक किताब है हदीस शरीफ की, वो उस किताब में ज़िक्र आया है, ये बुखारी में भी है गालिबन और दूसरी और किताबें हैं, उसके अंदर में ये ज़िक्र है उनका, इस हदीस से मिशकात में भी आपको मिल जाएगी वहाँ पे कि मैंने रमज़ान के रोज़े रखे और शाबान के रोज़े मैंने छोड़ दिए। हज़रत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इमरान क्या तुमने शाबान के आखिरी रोज़े तुमने रखे? कहा नहीं या रसूलल्लाह। बोले ठीक है, रमज़ान के बाद रख लेना। ये देखिए, रमज़ान का रोज़ा फ़र्ज़ है, शाबान का रोज़ा नफल है, और भी जितने रोज़े हैं सब नफल हैं। सिर्फ रमज़ान का जो 1 महीने का रोज़ा वो फ़र्ज़ है। तो नफल रोज़े की भी ताकीद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाई है, वक्तन बवक्तन, और वक्त बवक्त, वक्तन फ़वक्तन, इस तरह से एक एक करके बताया। तो वो जो रोज़ा है फिर बाद में हज़रत इमरान बिन हसीन ने रखा, तो गालिबन उन्होंने 2 रखा। लेकिन जब शरीयत के अंदर में जब आ जाएंगे हम वहाँ देखेंगे तो ये बताया गया है कि 1 रोज़ा कोई ना रखे, यानी आखिर वाला, जैसे 30 का रोज़ा कोई ना रखे। इसलिए मना किया गया कि उस दिन हो सकता है कि चांद हो जाए या चांद हो गया हो, ख़बर ना मिली हो, वो शक और शुबे का होता है। लोगों का ये कहना है, उलमा ये कहते हैं कि शक और शुबे के दिन तुम्हारा रोज़ा होगा ही नहीं, इसलिए कि कभी अगर ये जहन में आया कि मैंने ये नफल रोज़ा रखा और ये रोज़ा रख करके अगर चांद हो गया तो मेरा फ़र्ज़ हो जाएगा, और चांद नहीं हुआ तो नफल हो जाएगा, ये शक व शुबा हुआ। तो इस तरह से कोई ना रखे, अगर रखे तो नफल रखे, अगर वो चांद हो गया तो हो गया वो फ़र्ज़ रोज़ा। इसी चीज़ के लिए बताया गया कि कम से कम 3 रोज़ा हम पहले रख लेते हैं, और पहले जब रख लेंगे तो उसमें 3 महीने की बरकत अल्लाह तबारक व तआला हमें अता फरमाएगा। तो हज़रत या किताबों में ये आया कि 2 रोज़ा कम से कम रखे, और नहीं तो 3 रखे, 1 ना रखे। इसलिए देखिए दरबार से भी ऐलान होता है कि जब भी रमज़ान शुरू होने से पहले वो क्या है, कोई कहता है कि इस्तक़बालिया है रमज़ान शरीफ का, कोई कहता है कुछ, बहरहाल जो बोले, लेकिन मेरा ये कहना है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, इसलिए उसके मुताबिक हम रोज़ा रखते हैं ताकि वो बरकत हमें मिल जाए और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमान है उस पर हमारा अमल हो जाए। हम इसी गरज से रखते हैं। बहरहाल ये तो शबरात का मसला है। अब इसी शबरात में रात भर जो ज़िक्र है, इबादत है, और इसके साथ फ़िक्र करना, उर्सकुल पढ़ना, फ़ातिहा पढ़ना, कब्रिस्तान जाना, अपने लोगों के लिए दुआ करना, और जो गैर हैं तमाम मोमिनीन मोमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात उनके लिए भी दुआ करना, ये सारी चीज़ें हैं जो करनी चाहिए, करता रहना चाहिए। इसमें साथ साथ शब बरात के रोज़ जो शाबान का, जैसे ही मगरिब की नमाज़ पढ़ी, मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद 6 रकत नमाज़ पढ़ना, ये भी नफल है, और इसका भी हुक्म बुजुर्गान दीन ने दिया। और इस तरह से कि 2 रकत नमाज आदमी पढ़े उम्र की दराजी के लिए और सेहत के लिए, सेहत और उम्र की दराजी के लिए, और दूसरी 2 रकत नमाज पढ़ी रोज़ी रोज़गार के लिए, फिर अल्लाह ताला हमारी रोज़ी हलाल रोज़ी में बरकत अता फरमाए। फिर तीसरी जो 2 रकत पढ़ी उसमें जो है सेहत और सलामती के लिए, तंदुरुस्ती के लिए और हिफाजत के लिए, ये 3 मैंने 2-2 करके 2 तिहाई 6 रकत नमाज। हर 2 रकत नमाज के बाद आदमी को 21 मरतबा कुल वल्लाह शरीफ आगे और पीछे 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लिया करें, और बीच में इसको पढ़े 21 बार कुल वल्लाह शरीफ पढ़ के दुआ करें। नमाज़ पढ़ी, सलाम फेरा, दुरूद शरीफ 3 बार पढ़ा, कुल वल्लाह शरीफ 21 बार पढ़ा, फिर 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ा, फिर दुआ किया, जिस मकसद से वो जिस नीयत से नमाज़ पढ़ी उस चीज़ के लिए। अगर किसी को सूरह यासीन शरीफ याद है तो उसको पढ़ ले कुल वल्लाह के बजाय, अगर वो याद नहीं है तो सिर्फ कुल वल्लाह शरीफ पढ़े।
یہ اعمال ہیں، بزرگوں کے اعمال ہیں جو ان دنوں میں خاص کر کے. پھر اس کے بعد آپ رات میں تہجد پڑھیے، نوافل پڑھیے، ذکر کیجیے، فکر کیجیے، جتنا کرنا ہے پھر کرتے رہیے. ساری رات عبادت کی رات ہے. پٹاخے چھوڑنے میں، پٹاخے پھوڑنے میں، اس قبرستان سے اس قبرستان، اس قبرستان سے اس قبرستان، جیسا کہ ہم لوگ کلکتے میں دیکھتے ہیں، پوری رات لوگ برباد کر دیتے ہیں، پوری رات کو تہس نہس کر دیتے ہیں. جو ایک مغفرت کی رات ہے، جو برات کی رات ہے، نجات کی رات ہے، بخشش کی رات ہے، اس رات کو سب کھیل کود میں اور چٹپٹی کھانے میں اور پھچکا کھانے میں اور میلہ لگانے میں، اور اس کے ساتھ باغماری قبرستان جائیے، گوبرا قبرستان جائیے، جہاں بھی چلے جائیے دیکھیے سامنے میں دکانیں سجی ہوئی ہیں اور ایک سے ایک کھانے وہاں چل رہے ہیں، مٹھائیاں چل رہی ہیں. یہ شب برات یہ نہیں ہے. شب برات حقیقت میں اگر ہے تو جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں درس دیا، جو چیزیں ہمیں جو انہوں نے بتائی ہیں، ان چیزوں کا کرنا، یا جو اولیاء اللہ نے جو بتایا ہے. ہمارے ہاں بھی عرس بھی ہوتا ہے، دربار میں رات کے وقت میں عرس ہوتا ہے، نوافل پڑھتے ہیں لوگ. یہ طریقہ ہم لوگ کو اپنانا چاہیے جس سے ہمیں فائدہ پہنچے، دین کا بھی اور دنیا کا بھی، دونوں جگہ ہمارا فائدہ پہنچے. لیکن ہم لوگ راستے سے ہٹ کر کے اگر ہم دوسرا کچھ کریں گے تو پھر یہ الگ ہو جاتا ہے. حضرت مولانا اذان گاچھی رحمۃ اللہ علیہ کا ہی یہ بتایا ہوا. پھر دوسرے دن رات کو عبادت ہوئی، دوسرے دن صبح میں پھر شب برات کی مجلس ہوتی ہے. یہ شب برات کی مجلس جب ہوئی، اس مجلس میں پھر انمول رتن مبارک کی زیارت کرائی جاتی ہے. اس کا یہ بھی ایک خاص موقع ہے جو شب برات کے موقع پہ، عید میلاد النبی علیہ الصلوۃ والسلام کے موقع پہ، 12 ربیع الاول شریف اس کے ساتھ، اور شب معراج کے موقع پہ 3 ہوئے. پھر اور ہر موقع پہ جو عید اور بقرعید ہے اس کے بعد بھی، اور بھی اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں ان مواقع پہ کیا ہیں، یہ خاص موقع ہے جہاں ذکر، فکر اور اس کے ساتھ رسول کی مجلس ہوتی ہے اور انمول رتن مبارک کی زیارت کرائی جاتی ہے. یہ جو طریقہ آپ جو دیکھیں گے سب بزرگان دین کا طریقہ، اور بزرگان دین کے طریقے پر جب ہم عمل کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو اس کی جو رحمت ہے وہ اولیاء اللہ کے ذریعہ سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے ہم لوگوں کو وہ نصیب ہوتا ہے اور وہ ملتا ہے. اسی کے لیے ہم لوگ دربار میں جاتے ہیں، اور دربار میں اتنی دور جو اتنے لوگ جو آئے ہیں تکلیف اٹھا کر کے کس لیے آئے؟ کیا آپ کے گھر میں کھانا نہیں ملتا؟ کیا وہاں آپ کو کھانے کی کمی ہے؟ ایسی بات تو نہیں. یہ تبرک ہے مولانا اذان گاچھی رحمۃ اللہ علیہ کا. اس کے لیے ہم یہ کھانے کے لیے آئیں، اور اس مجلس میں جو کچھ بیان ہو ہماری زندگی کے لیے، ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک دو بات ایسی ہو کہ جو زندگی بدل جائے، اس کے لیے ہم لوگ اس مجلس میں آتے ہیں اور سنتے ہیں. یہی ہمارا مقصد ہے. ہمارا مقصد جس طرف سے بھی آئیں گے گھوم پھر کر کے ہمارا جو آئے گا وہ کس طرف آئے گا؟ وہ گھوم پھر کر کے دین کی طرف آئے گا. دنیا میں اگر ہم کرتے ہیں تو میں نے ایک آیت کریمہ تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم. اے مومنو تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں ہلاک نہ کر دیں، غافل نہ کر دیں اللہ کے ذکر سے. یہاں ایک بات ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں، 5 وقت نماز پڑھ رہے ہیں، وظیفہ پڑھ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، اسی کے ساتھ میں ہم کیا کر رہے ہیں کہ اپنے بچوں کی محبت میں، اپنی بیوی کی محبت میں اگر ہم فرائض کو اگر چھوڑ دیتے ہیں، یا فرائض کے ساتھ میں کچھ ایسے ضروری امور ہیں جن کو ہم چھوڑ دیں، تو یہی ہے ہلاکت. ہمیں دیکھنا ہے کہ کس وجہ سے ہمارا یہ ایک وقت کا ناغہ ہو رہا ہے، یہ وظیفہ یا قرآن کا پڑھنا یا کچھ جو کیوں یہ وظیفے میں کمی کیوں ہو جا رہی ہے. تو اس کے بارے میں جب ہم غور کریں گے تو کہیں نہ کہیں سے آپ کو ملے گا یہ اس وجہ سے یہ ہو رہا ہے. تو وہاں پر آپ کو ساودھان ہونا، اپنے آپ کو ہوشیار کرنا ہے. ہوشیار کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ ہر وقت آپ کو آخرت کی طرف دھیان رکھنا ہے، اللہ کی طرف دھیان رکھنا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دھیان رکھنا ہے، کامل مرشد کی طرف دھیان رکھنا ہے، دربار کی طرف آپ کو دھیان رکھنا ہے. یہ ہر وقت ہمارے نظر کے سامنے میں ہماری یہ 3-4 چیزیں ہیں جس کو اگر ہم رکھیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ گمراہی سے بچ کر کے رہیں گے. اور گمراہی سے بچنے کا جو بہترین طریقہ ہر وقت جو درود شریف کا ورد ہے وہ کرتے رہیں، جو حقانی درود شریف ہے. اور خاص کر موقع ملتا ہے تو ہم وظیفہ اور نماز اور وضو کے ساتھ رہنا، یہ ساری چیزیں، تمام اعمال مرشد کا ہمیشہ ذہن میں رکھنا، تصور رکھنا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ ان کی ملاقات کے لیے ایک بے چینی اور ایک ان کے لیے جوش، جذبہ ایک ہونا چاہیے کہ کاش میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے،
ہم پڑھتے ہیں ضرور، ہم سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ہمارا دل جو ہے اس طرف نہیں مائل ہوتا۔ زبان چل رہی ہے، دل نہیں چل رہا ہے، دماغ نہیں چل رہا ہے، بلکہ ہم صرف پڑھتے چلے جا رہے ہیں، پڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ پڑھنا، کچھ لوگ آئے آ کر کے، کسی نے کہا حضور قبلہ مولانا حسن غاچی رحمۃ اللہ علیہ سے ہمارا یہ نہیں ہوتا، ہمارا وہ نہیں ہوتا۔ ارے بابا اچھا سے نماز وظیفہ پڑھو۔ یہ اچھا جو لفظ بتایا گیا اچھا سے پڑھنے کا، یہ کیا ہے؟ میں نے دل سے پڑھی ہے۔ جب دل سے، زبان سے ہم دل کی طرف جب آتے ہیں، دل کو جب ہم مشغول کرتے ہیں، تو وہ ذکر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سنتا ہے، سبھی سنتا ہے، لیکن جو دل سے ہم کسی کو یاد کرتے ہیں، دل سے کسی کا ذکر کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً اس ذکر پر لبیک کہتا ہے۔ اگر آپ یا ہم ایک بار کہہ دیں یا اللہ، تو کیا ہماری آپ کی سمجھ میں کیا ہے؟ یا اللہ ہم نے کہہ دیا تو کیا اللہ سنا نہیں؟ کیا اللہ نے آواز دی نہیں؟ اللہ نے جواب دیا، ہاں بول میرے بندے کیا چاہیے۔ جیسے ہی ہم نے کہا یا اللہ، فوراً اللہ بولتا ہے بولو بندے کیا چاہیے۔ کتنا مہربان ہے وہ پروردگار کہ ہم ایک بار کہتے ہیں یا اللہ، اللہ فوراً کہتا ہے بولو میرے بندے کیا چاہیے۔ تو جب ہم اتنا اگر ہم اس سے غافل ہیں، خالی اللہ اللہ ہم بول رہے ہیں، دل کو ایک مرتبہ لگا کے تو دیکھیں، دل سے ایک مرتبہ خدا کو یاد کر کے تو دیکھیں۔ اور جب اس طرح جب ہم دیکھتے ہیں، جب اللہ پوچھتا ہے، اسی وقت جب دعا کیجئے، اللہ فوراً قبول فرما لیتا ہے۔ تو یہ ہے اس وقت میں مانگنے کا، اجابت کا جو وقت ہوتا ہے، اجابت مانے قبولیت کا جو وقت ہوتا ہے، وہ ایسا ہی وقت میں جب اللہ کو دیکھیے کہ یہ موقع ہے جو ہر رات اللہ تعالیٰ آدھی رات میں آتا، آدھی رات میں آسمان دنیا پر آتا ہے، صبح کی نماز تک وہ رہتا ہے، اور آ کر کے وہاں سے پہلے آسمان پر یہاں آ کر کے آواز دیتا۔ لیکن یہ شب قدر کا، شب برات کا یہ جو ہے یہ موقع، ان موقعوں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ مغرب کے بعد سے ہی آ جاتا ہے اور یہاں آ کر کے وہ آواز دیتا رات بھر۔ اب اس موقع سے ہم کو فائدہ اٹھانا چاہیے، یا کہ حلوہ کھانے میں اور پھر ناشتہ بنانے میں اور چائے پینے میں اور اس میں صرف کر دیں تو وہ رات تو یوں ہی چلی جائے گی۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو توفیق عطا فرمائے کہ اس طرح سے ہم لوگ عمل کر سکیں، اور عمل کر کے اپنے آخرت کو ہم بہتر بنا سکیں۔ ساتھ ہی اس کے ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ 15ویں شعبان ہے۔ 15ویں شعبان جو ہے اس کے اوپر میں ایک سال میں کون مرے گا اس کی فہرست تیار ہو جاتی ہے، کون زندہ رہے گا اس کی فہرست تیار ہو جاتی ہے۔ تو یہ باضابطہ فہرست جو ہے، میں نے انڈیکس پورا تیار کیا جاتا ہے کہ اتنے لوگوں کی موت ہوگی، نیکسٹ ایئر یہ نہیں رہے گا، اور اس سال میں اتنے سارے لوگ پیدا ہوں گے، اتنے سارے لوگ مریں گے۔ یہ کتنی اہم بات ہے، کتنی اہم چیز ہے یہ شعبان کی بات۔ لیکن اگر آپ کہیں، کچھ آدمی کہے گا کہاں سے دلیل لے کے آتا، کہاں سے یہ بات بولتا، لفڑے میں مت جائیے گا۔ لفڑا بازی کرنا ہے تو ہم لوگ بھی تال ٹھوک کر کے لفڑا بازی کر سکتے ہیں، لیکن ہم لوگ اس کو پسند ہی نہیں کرتے اور نہ ان طرف میں جاتے ہیں۔ یہ جو چک چک بگ بگ جتنا کرنا ہے کرنے والے کرتے ہی رہیں گے۔ ہم لوگ کو مرشد نے کیا سکھایا؟ بابا تم لوگ عمل کرتے چلے جاؤ، عمل کرتے چلے جاؤ، اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دینے والا ہے، اور اللہ سے اچھی امید کر کے رکھو، اپنے ذہن کو، اپنے عقیدے کو صاف ستھرا کر کے رکھو۔ صاف ستھرا سے مراد اللہ کے تئیں اچھا عقیدہ رکھنا، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تئیں اچھا عقیدہ رکھنا۔ یہ نہیں کہ وہ میرے بڑے بھائی ہیں، جیسے ہم ویسے وہ، ایک ہی طرح سے ہم لوگ بھی ہیں، یہ سب چیزیں دماغ میں مت رکھیے گا۔ اور یہ کہ وہ اتنا جانتے ہیں، اتنا نہیں جانتے، یہ جانتے ہیں وہ نہیں جانتے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ خرافات سے بہت دور۔ جو لوگوں کے اندر میں جو اختلافات جو پیدا کر کے رکھے ہوئے ہیں، ہم لوگ نہیں کیے ہیں، ایک بڑے بڑے جو مولوی لوگ ہیں وہی لوگ اختلاف پیدا کر کے رکھے ہیں۔ ان لوگوں نے جو لکھ کر کے جو اپنی کتابوں میں جو گئے ہیں نا، انہی کتابوں کو پڑھنے کے بعد میں یہ بات آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ اور وہ پڑھنا، وہ ایسی کتاب ہے، کتابیں بہت اچھی لکھی، لیکن بیچ میں ایسا زہر گھول کر کے رکھ دیا کہ امت کو 2 حصوں میں بانٹ دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو ایسے دربار میں لا کے داخل کیا کہ تمام تفرقہ کو وہاں پہ ختم کر دیا ہے۔ اور اسی وجہ سے مرشد نے کہا، مرشد نے بتایا پرشدہ حضور قبلہ نے کہ بابا تم لوگ سب یہ باتیں جو ہیں، جو اچھی باتیں ہیں، ٹھیک باتیں، ان کو بیان کرو، کسی کا نام مت لینا۔ کسی کا نام لینے سے گریز کیا، اور خاص کر کے 4-5 عالم تو ایسے ہیں جنہوں نے گستاخی کیا ہے، ان کے نام کو بالکل ہی ایک دم ختم کر دیا، بلکہ ایک دم لینا ہی نہیں ان لوگوں کا نام۔
مرشد نے بتایا، فرمایا، مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، اس چیز کو لکھا بھی گیا، باضابطہ ریزولوشن بنا دیا گیا، لیکن افسوس کی بات ہے وہ ریزولوشن موجود ہی نہیں ہے، 2 مرتبہ ہوا، دونوں مرتبہ غائب ہو گیا۔ اب کیسے کیا کیا لوگوں نے؟ بہرحال اتنی بات یاد ہے، اور ان باتوں کو ہم یاد کر کے رکھتے ہیں الحمدللہ۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم لوگ یہ دعا کرتے ہیں کہ ہم لوگ کو صحیح عقیدے پر چلنے کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق، مرشد کے کہنے کے مطابق صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس طرح سے ہم لوگ سیدھا سیدھا اختلاف سے دور رہیں، تمام جھگڑے جھمیلے سے ہم لوگ دور رہیں۔ ہم لوگ کو جھگڑا، میں چھوٹا سا تھا اس وقت میں، کچھ وہابی جو 1-2 تھے وہ لوگ آ کر کے مجھ سے بحث کرنا شروع کر دیا، ارے بھائی میں ابھی پڑھتا ہوں، مجھے کچھ نہیں آتا، مجھ سے کیا بحث کر رہے ہو بھائی؟ نہیں یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا، یہ ایسا۔ ہم نے کہا، مرشد کو یاد کیا، اس وقت بھی ہم دربار میں آتے تھے ہم باہر میں، مرشد کو یاد کرتے تھے، بولے مرشد یہ سب عجیب جھمیلا، یہ سب کیا لے کے ڈال رہا ہے، لیکن ان سب کا جان بوجھ کے چھیڑتا ہے، چھیڑ کر کے اصل جو ہمارا مقصد ہے اس سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے اس چیز سے بالکل پریشان نہیں ہونے کو، جو ہوا جیسا ہوا میں نے جواب دیا۔ جب جواب دیا تو کیا کہتا ہے سب؟ کہہ رہا ہے کہ تو ابھی ایسا ہے، بعد میں کیا ہوگا؟ بلائی تو এখনই এরকম কথা বলছে, পড়ে কি হবে? পড়ে তো খুব ডেঞ্জারাস হয়ে যাবে। इंशाअल्लाह डेंजरस हैं बातिलों के लिए, डेंजरस हैं वहाबियों के लिए, डेंजरस हैं खुराफातियों के लिए, लेकिन जब दरबार की बात आएगी सबसे पहले इंशाअल्लाह खुर्शीद का सीना रहेगा तैयार। ये मैं जो वादा करता हूँ उस वादे को पूरी करने की कोशिश करता हूँ। दरबार पे कोई एक हर बोलता है मेरा जी बिल्कुल परेशान हो जाता है, क्यों इस तरह से बात बोलता है, क्या ऐसा नहीं समझता है, मुंह बंद करके रखो। मौलाना जानगाछी रहमतुल्लाह ताला ने क्या फरमाया, यदि तोरा बुझते पारिस ना मुखटा बंद करे रखबी, मुंह बंद करके रखो, नहीं समझ पा रहे हो, ये वो भेद है। अभी मौलाना शमसुल हक साहब ने जो बताया, अगर और ये मौलाना साहब ने भी बताया, सबों ने ही बतलाया कि ये जो बात है, ये जो मजलिस है, ये जलसा है, ये आम जलसा नहीं है, ये ख़ास यहाँ पे बुज़ुर्गों के जो फ़यूज़ आते हैं, जो बरक़ात आते हैं, दिल के टान से आते हैं। दिल जैसी आपकी जिस तरह से कशिश होगी, जैसा आपका दिल लेना चाहेगा वैसा। ये तालाब है, आप इस तालाब में जाइएगा, कितना पानी है, इस पानी को सब भर पाइएगा, जितना आपके पास रहेगा बर्तन, जितना भर पाइएगा भर जाएगा। मौलाना जानगाछी रहमतुल्लाह अलैह का फैज़ ऐसा ही है, जो जितना भर सके भर ले, जितना ले सके ले ले, अल्लाह तबारक व तआला माल माल कर देगा। तो यही चीज़ है जो हम लोगों को जगह जगह रह करके बीच बीच में जो ये उर्सकुल के नाम से, उर्सकुल, अब देखिए ये उर्सकुल क्या हम लोग सिर्फ अपने लिए करते हैं, ये उर्से कुल है, छोटा काफ लाम पेश कुल, सबके लिए खुशी। जो हमें गाली दे रहा है उसकी माँ बाप को भी सवाब पहुँचा रहे हैं। वो कमबख्त समझता ही नहीं है कि मेरे ऊपर भी हक्कानी वाले एहसान कर रहे हैं, हक्कानी वाले हमारे माँ बाप को भी दुआ कर रहे हैं। लेकिन तेरा अकीदा जब सही हो तब ना तुझे दुआ लगे, जब तू है ही नहीं, इन चीज़ों को मानता ही नहीं है, समझता ही नहीं, तो अल्लाह ताला मानवाए काहे और काहे को देगा तुझे हिस्सा, वो है ना। तो इसी सूरत में हिस्सा उसी को मिलता है जिसके नसीब में होता है। हर कोई दरबार मुर्शिद में पहुंच नहीं सकता, औलिया अल्लाह के दरबार में हर कोई जा नहीं सकता, ख़ास है उसके लिए जिसका नाम अल्लाह ने लिख रखा है। और ये उस वक्त लिखा है जब उसके माँ बाप ने उसके लिए दुआ की है, या किसी बुजुर्ग का कोई काम उसने किया और उनको पसंद आ गया, उस पर दुआ कर दी है। ये 2 वजह है। नबियों की महफिल में, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में अबू जहल चचा था, अपना खून था, लेकिन अबू लहब अपना खून था, बावजूद इसके वो नहीं आया। हज़रत उमर फ़ारूक आ गए, हज़रत हमज़ा आ गए, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ आ गए, हज़रत उस्मान गनी आ गए। ये लोग किस तरह से आए? इसलिए कि इनका दिल जो था वो नापाक नहीं था, और उन लोगों का दिल नापाक था। तो जो पाक दिल होकर के आता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वाकई नबी खुदा मानता है और उनकी बातों को सच समझता है, अल्लाह उसे हिदायत अता फरमाता है। जो भी दरबार में आता है, अगर वो औलिया अल्लाह के बारे में अच्छा अक़ीदा रखता है और समझता है कि सोचता है कि यहाँ से मुझे फैज़ मिलेगा, फ़ायदा पहुँचेगा, तो उसे फैज़ मिलेगा और फ़ायदा पहुँचेगा। और अगर कोई आया कि ऐसे वैसे, मैंने एक बार और जिक्र किया था,
दो तीन मिनट और टाइम लेता हूँ आपका। एक वाक़या मैंने बताया था कि एक बुज़ुर्ग थे जो रह करके गायब हो जाते थे और रह करके हाजिर हो जाते थे। अभी देखिए हैं, अभी देखिए नहीं है। तो उस वक्त में 3 तालिब इल्म, 3 स्टूडेंट गए मिलने के लिए मदरसे के, उनसे मुलाकात के लिए 3 गए और तीनों का 3 नीयत थी, तीनों की 3 नीयत थी। उसी में हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह बड़े पीर साहब भी थे, उसी में से थे। एक ने कहा चलें देखें हैं पीर सच में हैं और वली अल्लाह हैं सच में कि नहीं हैं। एक दूसरे ने कहा अगर होंगे वली अल्लाह तो हम क्या करेंगे, उनसे दुआ ले लेंगे। अच्छी नीयत किया। तीसरे ने नियत किया, जो हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह थे, बड़े पीर साहब, जिन तक हमारा सिलसिला पहुंचता है और उनके सिलसिले तक पहुंच करके रूहानी सिलसिला पहुंच के हम कादरी कहलाते हैं। और हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह तक हमारा सिलसिला जब पहुंचता है तो हम चिश्ती कहलाते हैं। ये न समझिएगा कि कादरी हम लोग नहीं हैं, हम लोग कादरी हैं, हम लोग चिश्ती हैं, हम लोग नक्शबंदी हैं, हम लोग मुजद्दिदी हैं, हम लोग सोहरवर्दी हैं, हमारे ये सारे सिलसिले हैं। हम लोग हज़रत नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह अलैह के सिलसिले से भी वाबस्ता हैं, हज़रत कुबरावियाँ हैं, तमाम सारे 7 सलासिल हैं हम लोग के, अल्हम्दुलिल्लाह 7 से हम लोग का कनेक्शन है। इंशाअल्लाह जब किताब आएगी तो उसमें आप लोगों को शजरा पूरा मिल जाएगा, उससे आप लोगों को इत्मीनान होगा। तो ये दुरूद शरीफ पढ़ें। क्या अर्ज़ कर रहा था, क्या बोल रहे? एक बैग किसी का गायब हो गया, एक लेडीज बैग पावा गए थे, जार हमें मेहरबानी करे माइकेर का ऐसे नहीं नेबे ना। मैं क्या अर्ज़ कर रहा था मैं, गौसे पाक का। तो गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ये जो थे, ये तीसरे थे, इनकी ये नीयत थी कि मैं जाऊंगा और उनसे दुआ लूँगा, बस यही एक मुख्तसर सी बात। गए तो देखा कि गद्दी पे कोई नहीं है, मसनद नशी नहीं है, मसनद खाली है। अचानक हुजूर नमदार होते हैं, जैसे ही बैठ गए, बैठने के साथ साथ औलिया अल्लाह जिसे तुम कुछ नहीं समझते वो वली अल्लाह कैसा है देखो, और ऐसे ही मौलाना जानगाछी रहमतुल्लाह अलैह की ज़ात है। आते हैं मसनद पे ज़ाहिर होते हैं, कहते हैं सुनो तुम्हारा ईमान बच सकता है। दूसरे को कहा तुम्हारा ईमान बहुत ही मुश्किल है। तीसरे को कहा तुमने जो मांगा अल्लाह तुम्हें देगा, और एक वक्त आएगा कि तुम्हारा कदम औलिया अल्लाह के गर्दनों पर तुम्हारा कदम होगा। वो थे मौलाना कौन, हजरत बड़े पीर साहब शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह। तीनों का ये क्या मतलब हुआ, का पागल थे, कुछ नहीं आता था। वो क्या सोच रहे हैं ये लोग, मौजूद भी नहीं है, लेकिन उनकी बातों को वो खबर कर ली, वो देख लिया, अल्लाह ने बता दिया उन्हें। और सबको कहा हालात क्या हुई। हजरत बड़े पीर साहब पढ़ते रहे। ये सब पढ़ने के ज़माने की बात है। हम लोग हैं ना, पढ़ने के ज़माने में इधर घूमते हैं उधर घूमते, ये मज़ार वो मज़ार। तो कोई है तो मुजावरी हो जाता है, कोई होता है तो मज़ार का दुश्मन बन जाता है। पढ़ाने में 2 है, जो लिखने पढ़ने का जो मामला आता है, एक मदरसा वो होता है जो मज़ार की कदर सिखाता है, और एक मदरसा वो होता है जो मज़ार की बेकदरी सिखाता है। एक मदरसा ऐसा है कि जो लोगों के अक़ीदे को अच्छा अक़ीदा बनाता है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और औलिया अल्लाह के तई अच्छा अक़ीदा तैयार करता है। और एक मदरसा वो होता है कि नहीं ये तुम्हारे ही तरह, इनको अपने ही तरह समझना, अपने से ऊपर मत समझना, इनमें गुस्ताखी करो, बदतमीज़ी करो, जो भी हो, तो ऐसा भी सिखाता है। तो इन सब चीज़ों से जो अच्छा जो अक़ीदा है जो देने वाले, अल्हम्दुलिल्लाह हमने ऐसे ही मदरसे में पढ़ा और ऐसा ही मदरसा हक्कानी में भी आकर के देखा, दोनों को सेम पाया, फ़र्क नहीं पाया, तब जाके हक्कानी मदरसे की तालीम को मैंने कबूल किया। वरना मैं अपने वालिद मोहतरम से कहता था कि ये तो आप कहाँ जा कर के पढ़े हुए, आप तो वहाबियों के बीच में पड़ गए, मैं ही कहने वाला था। लेकिन आज मैं कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वालिद मोहतरम अल्लाह उन पर रहमत नाज़िल करे, बिल्कुल सही जगह आए थे। अब वही नहीं बल्कि हमारे दादा मोहतरम वो भी यहीं से आए थे, वो भी मौलाना जानगाछी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद थे।
डायरेक्ट उनसे ही मुरीद थे। मौलाना हसन गाची रहमतुल्लाह अलैह से हमारे दादा, और उनके बाद फिर उसके बाद हमारे अब्बू, और फिर हम लोग जो हैं इस तरह से आए। तो ये जो चीज़ है, जो अच्छे लोग होते हैं उनका अच्छा ही मसला। तो मौलाना हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह वो क्या हुए, अपने वक्त के इतने बड़े वली अल्लाह हुए, इतने बड़े कि एक एक आयत की तफसीर जब वो बयान करते थे तो 70 तफसीर बयान करते थे। 70 तफसीर। एक मतलब किसी आलिम ने उस वक्त का जो बहुत बड़ा अल्लामा था, उसने कहा कि मैंने ये जो सुना है 70 तफसीर कहाँ से लेके आते हैं, चलें। एक मतलब गए इस जगह, छुप गए जाकर के ये खंबे के पीछे, तफसीर बयान कर रहे हैं, करते एक बताया, दो बताया, तीन बताया, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 तफसीर बयान कर दी। इनको 13 मालूम थी, इस हजरत को 13 तफसीर मालूम थी एक आयत की। 13 तफसीर बयान किया, उसके बाद 14वां जब बयान किया बोला अब नहीं मालूम। 15वां 16वां 17वां इस तरह से जब बयान करते गए, अब इनकी खोपड़ी नाचना शुरू हुई। इतने ही में क्या हुआ कि खोपड़ी, इन्होंने ये जो पगड़ी थी, पगड़ी उठार के फेंक दिया। जब फेंक दिया उसके बाद चिल्लाना शुरू किया। लोगों ने कहा ये क्या हो गया इनको अचानक। हजरत गौस पाक बयान कर रहे हैं, इसी तरह बयान करते करते उनका सब कुछ छीन लिया। अब वली अल्लाह ऐसा होता था, जो था उनके पास सब छीन लिया। बोले तुम आए हो हमको आजमाने के लिए, हम तो अल्लाह की तरफ से अल्लाह ने हमको अता फरमाया है, तो तुम क्या आजमा रहे हो हमें। जब सब छीन लिया, हाय मेरा इल्म, हाय मेरा ये, हाय मेरा वो, कुछ भी नहीं। उसके बाद बेचैन मुर्गी की तरह तड़प रहे थे। फिर आपने ख़त्म किया, तकरीर ख़त्म की। फिर उसके बाद कर लेता है कोई आदमी तो अल्लाह उसकी तौबा कबूल करता। फ़ौरन जैसे ही बगल में जो आदमी था, फ़ौरन का हज़रत ऐसा बोल रहे हैं, तौबा किया, फ़ौरन सब वापस हो गया। साथ ये गौस पाक थे, इस तरह से दिखाया। यहाँ भी एक आया था एक आदमी, यहाँ भी हज़रत के पास, मौलाना हसन गाची रहमतुल्लाह अलैह के पास आया और आकर के इसी तरह आजमाने की कोशिश किया इनको। थोड़ी देर के बाद वो जो है अजीब बेचैनी में मुब्तला हुआ और कहा हज़रत मैं जा रहा हूँ। बोले जाओ। सुबह से शाम हो गई, घूम रहा है, बागमारी चारों तरफ घूम रहा है, फिर वहीं पहुँच रहा है, फिर घूम रहा है, फिर वहीं पहुँच रहा है, जा रहा है चारों तरफ, रास्ता ही नहीं मिल रहा है, फिर वहीं पहुँच रहा है। अरे की होलो तुम्हें एखनो जाओ नहीं। बोले हुजूर जेते ही पाची ना, रास्ता को दाए देखते ही पाची ना। बोले ताई ना कि अच्छा ठीक है, जा तौबा करो, दूर कर नमाज पढ़ो, तारपरे जाओ। तब उसका हो गया। औलिया अल्लाह का की जो मजलिस है, उनकी जो सोहबत है वो ऐसा ही है, बहुत सोच समझ के। औलिया अल्लाह के पास जाइए, अपने दिल को संभाल कर जाइए, और उलमा के पास जाइए, अपनी ज़बान संभाल के जाइए। उलमा के सामने ज़बान फिसलेगी, फतवा लगेगा। औलिया अल्लाह के सामने दिल फिसलेगा, दिल ही बंद हो जाएगा। ये हालत है। इसलिए बहुत ही सोच समझ करके के हम लोगों को कदम रखना है। और ऐसी जगह पे इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम हैं, हम लोग सारे लोग कि जहाँ से अच्छी उम्मीद, जो अभी इसके पहले जो हज़रत जो बताएं मौलाना शमसुल हक साहब या शमसुल इस्लाम साहब, क्या नाम पूरा शम्स साहब जानते हैं, तो उन्होंने जो बताया है कि हज़रत यही फरमाते थे। और वो कहाँ बैठ कर के, हुजरे मुबारक में बैठ के उन्होंने कहा कि रे तोरा एकाई मैंने जन्नते एकाई जाबी, यही वर्ड बोला था कि रे तोरा एकाई जन्नते जाबी और सबाई के छेड़े दिबी ना हुजूर की। बोले ना, আমরা সবাই জান্নাতে যাব, তুই চল আর সবাইকে নিয়ে চল। তো সবাইকে নিয়ে কি করে যাব আমরা? সবাইকে ওয়াজিফা পড়ার তাবলীগ করব, নামাজ পড়ার বলবো, নামাজ ওয়াজিফা और স্কুল যা কিছু আছে সব এরকম করে যদি আমরা করি इंशाअल्लाह तबारक व तआला। हाँ, और इसके साथ आपस में मोहब्बत कम से कम रखिए, एक दूसरे के पीछे लगे रहना, वो उसके पीछे, वो उसके पीछे, क्या मिलेगा? रूहानियत तो फना हो जाएगी। रूहानियत उस वक्त शुरू होती है जब ये दुनियादारी और नफ्स का जितना खेल है, जब इसको ख़त्म कर दिया जाएगा तब रूहानियत बढ़ती है। यहाँ हाय दुनिया, हाय दुनिया, हाथ से भी दुनिया, दाहिने हाथ से, बाएं हाथ से, पैर से, हाथ से, पैर से, मुंह से, सब तरफ से दुनिया समेटे जा रहे हैं। और फिर ऊपर में ये उम्मीद कि हमको अल्लाह जन्नत अता फरमाएगा और हमारे अमाल भारी होंगे। कैसे? अरे कम से कम कुछ दुनिया भी कुर्बान करो। अल्लाह ताला ने फरमाया वानफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यातिया अहदकुमुल मौत, कबल इसके कि तुम में से किसी के पास मौत आ जाए, हमने जो तुम्हें दिया है खर्च तो करो। खर्च करने का दिल नहीं है, हासिल करने का दिल है। हाय माल, हाय माल, यही तो है।
ও তো খেতি হয়ে গেছে, ও তো বাড়ি হয়ে গেছে, ও তো জমিন হয়েছে, ও তো দোকান হয়েছে, ও তো ফ্ল্যাট আছে, আমার ওখানে হতো, আমার ওখানে হতো, আমার ওখানে হতো। আল্লাহর রাস্তায় কি দিচ্ছি, কি দেব, কি আছে? আজকে যদি চোখটা বন্ধ হয়ে যায়, কালকে আমি কি করব? কি আছে আমার? সব দৌলত এরকমই পড়ে যাবে। কিন্তু যে জরুরতওয়ালা যে লোক আছে তাকে আমরা কিছুই দিতে পারছি না, তার কোনো হেল্প করতে পারছি না। ফয়াকুল রব্বি লৌলা अख्खरतनी इला अजलिन करीब। तो उसके बाद क्या बोलता है कि अगर वो बंदा जब कहता है मेरे रब अगर तू हमें थोड़ी सी मोहलत दे दे, इला अजलिन करीब, जो बहुत जल्द मेरी मौत जो आ रही है, फ़अस्सद्दक़ व अकुम मिनस सालिहीन, तो मैं सदका करूँ, तब मैं सदका करूँगा और नेक लोगों में से मैं बन जाऊँगा। और उस वक्त टाइम मिलता है क्या? जब मौत जब आ जाए और हमला करेगा तो आपको छोड़ा जाएगा, उस वक्त में नहीं। जो करना है आंख बंद करने से पहले, जितनी नेकी करनी है वो सब आप छोड़ के जाइए ना। हिसाब किताब बच्चे तो ऐश और मौज करेंगे, हिसाब किताब तो हमें और आपको भोगना पड़ेगा, हम और आपको, हमको और आपको देना पड़ेगा। इसलिए कम से कम ये जो एक ज़रिया है नमाज का, वजीफ़े का और स्कूल का, हलाल रोज़ी का, अगर इन चीज़ों पे हम लोग कारबंद रहेंगे और अच्छा अक़ीदा हम लोग रहें, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कामिल मुर्शिद औलिया अल्लाह के तईं अच्छा अक़ीदा हमको रखना चाहिए। इसमें कुछ भी इधर का उधर का ना करें, एकदम बिल्कुल न्यूट्रल होकर के अल्लाह की तईं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तईं, कामिल मुर्शिद के तईं, इस तरह से हमारा अक़ीदा ये रहना चाहिए कि हम जो बात अपने में हम लोग क्या सोचते हैं, हम जो बात कर रहे हैं तो बात करने में भी हुजूर को खबर हो जा रही है, हुजूर को जानकारी हो जा रही है, हुजूर को जानकारी हो जा रही है, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ नहीं पता, उनको मालूम ही नहीं, पीठ के पीछे क्या है नहीं मालूम। ये ऐसा जुमला कहना कुफ्र है। अगर किसी के दिल में ये ख्याल आता है तौबा करे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पीठ के पीछे भी की भी खबर है, आगे की भी खबर है। नमाज पढ़ रहे थे, जमात की नमाज पढ़े और पढ़ कर के आपने घुमाया अपना मुंह, अपना चेहरा मुबारक घुमाते ही आपने कहा तुम लोग क्या समझते हो कि मैं सिर्फ आगे देखता हूँ पीछे नहीं देखता, मैं जैसा आगे देखता हूँ ऐसा मैं पीछे देखता हूँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तो जो हदीस मुबारका हैं उसको भी हम साइड करके निकल जाए, ऐसा नहीं। बहरहाल ये ज़िक्र और फ़िक्र की मजलिस है। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को ज़िक्र करने की, दिल से और फ़िक्र करने की और आखिरत की फ़िक्र की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और साथ ही अपने बीवी बच्चों को भी इस रास्ते में लेके चलने के प्यार से, मोहब्बत से, ज़रा समझा के बुझा के, जलाल में नहीं, जलाल में कोई सुनेगा नहीं। जलाल भाई एक थे बगनान के, अल्लाह ताला को प्यारे हो गए, अल्लाह उनकी कब्र पर रहमत और नूर की बारिश फरमाए। वो भी एक जलाल भाई थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब फरमाए। तो यहाँ पर जो ग़ज़्ब जलाल मतलब है, गुस्से में किसी को कुछ नहीं कहने का, कुछ समझाने का नहीं। यहाँ तो गुस्सा ऐसा लोगों को इतना दिन हो गया, लेकिन गुस्सा तो इतना लगा कि अरे बाप भाई मार डालेगा, अभी मार डालेगा। तो गुस्सा बहुत ही ख़राब। ये गुस्सा किसकी तरफ से आता है? शैतान की तरफ से गुस्सा आता है, और शैतान गुस्से के वक्त में नसों में घुस जाता है, खून में दौड़ना शुरू कर देता है, और ऊपर से वो उसको गुस्सा दिलाता है, अरे तुम कर दो, तभी तो मार होती है, तभी तो खूनरेज़ी होती है, तभी तो मर्डर होता है, तभी तो कुछ ये होता है। इसलिए ये गुस्सा शैतान की तरफ से आता है, और जो रहमत है, रहमत की दुआ है, नरमी है, ये सब अल्लाह की तरफ से होता है। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को इसकी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि हम दरबार के हुक्म और मर्ज़ी के मुताबिक और कामिल औलिया अल्लाह और मुर्शिद और रसूल पाक वसल्लम के कहने के मुताबिक, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार सकें, और शब बारात जो आने वाली है उसमें हम लोग नेक अमल कर सकें, अच्छी तरह से कर सकें। फातिहा नियाज़ जो करना है आप कीजिए, हाँ उसके अंदर में खुराफात न कीजिएगा। खुराफात से मुराद की, अब उसको बहुत सारे लोग हैं कि अलग अलग अंदाज से ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ऐसे कुछ नहीं, एकदम सिंपल। इस्लाम मज़हब बिल्कुल सिंपल है। आपको फातिहा करना है, आप रखिए सामने, फातिहा कर दीजिए, हो गया। कब्रिस्तान जाना है, जाइए, फातिहा पढ़िए, अपने मुर्दों के लिए दुआ कीजिए, सबों के लिए, तमाम मोमिनों के लिए दुआ कीजिए, मोमिनात के लिए दुआ कीजिए, आ जाइए रुखसत। फिर रोज़ा रखना है, 2 रोज़े कम से कम रखिए, जैसे 13-14 या 14-15 है ना, कौन सा 13-14 या 14-15, 3 दिन, 3 अगर नहीं रख सकते हैं, 13-14-15 3,
3 الحمدللہ۔ یہ دیکھیے یہ جوش ہونا چاہیے ہم لوگوں کے عوام کے اندر میں، ہمارے جو سننے والے لسنرس ہیں ان کے اندر میں، کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ 1 یا 2 لیکن سامنے والے بولے نہیں 3۔ الحمدللہ، مبارک ہو آپ لوگوں کو، کم سے کم اس سلسلے میں تو ہم لوگوں سے آپ لوگ بہت آگے ہیں۔ بھائی میں تو ایک بیمار آدمی ہوں، میرے ساتھ تو ہوتا ہی رہتا ہے سب چیز، کبھی 2 ہو گیا کبھی 3 ہو گیا، جب اللہ تعالیٰ جتنا رکھا دیتا ہے رکھ لیتے ہیں، لیکن پیچھے نہیں رہتے ہیں، تھوڑا تھوڑا آپ لوگوں کے ساتھ پیچھے شریک رہنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کی دعا بھی ہمیں عطا فرمائے اور ہمیں بھی نیک کام کرنے کی زیادہ زیادہ سبقت کرنے کی اور توفیق عطا فرمائے، اور زیادہ زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب لوگوں کے بیوی بچوں کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ شب رات کی برکت، شب معراج کی برکت تو چلی گئی، اور شب معراج اس کے ساتھ پھر جو لیلۃ القدر جو آنے والا ہے، رمضان کے جو 30 روزے ہیں، کم سے کم 30 روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک روزہ اگر چھوٹ گیا، میں نے چھوڑ دیا، تو اس کے بدلے 60 روزے رکھنے پڑیں گے۔ کتنا بھاری ہوگا 60 روزہ، مطلب 2 مہینہ۔ ایک روزہ چھوڑیے 2 مہینے کا روزہ رکھیے، ہے نا۔ اور ایک بزرگ تھے حضرت عبداللہ نقیہ، حضرت کون بزرگ تھے، ان کے پاس گئے تھے ملنے کے لیے ایک صاحب، تو ان کو تبرک جب پیش کیا تو تبرک پیش کیا تو کہا میں روزے سے ہوں۔ کہا یہ افطار کر لیجئے اور 1 مہینے کے روزے کا ثواب لیجئے۔ انہوں نے انکار کر دیا، بولے نہ میں روزے سے ہوں۔ پھر دوبارہ آفر کیا گیا، بولے کہ نہیں آپ یہ افطار کر لیجئے اور 1 سال کے روزے کا ثواب لیجئے۔ تب بھی حضرت جو ہے انکار کر دی، اور بعد میں کیا ہوا، حال یہ ہوا کہ ان کا مقدمہ ہو گیا، ہاتھ پاؤں کاٹنے کی نوبت آ گئی، اور پتھر لے کر کے سارے شہر میں لوگ کھڑے ہیں کہ اب آئیں گے، ادھر سے قیدی آ رہا ہے تو اس کو ہم پیٹیں گے، ماریں گے پتھر۔ جب انہوں نے حال دیکھا تو فوراً ان کے دل میں اللہ نے خیال ڈالا کہ یہ غلطی جو وہاں بے ادبی کر کے آئے ہو، کہاں اس اپنے پیر کے پاس، یہ وہی بے ادبی کی سزا ہے۔ یہ بزرگ جو کہا 2 مرتبہ آفر کیا کہ تم کھا لو افطار کر لو، لیکن تم نے افطار نہیں کیا، نفل ہی تو تھا، رمضان کا روزہ تھوڑی تھا، نفل تھا۔ تو یہاں سے ایک سبق ہم لوگوں کو ملتا ہے کہ اگر کوئی آدمی اگر کسی بزرگ کے پاس گیا اور بزرگ کے پاس پہنچ کر کے روزے سے ہے، اور وہاں انہوں نے منت کا روزہ نہیں ہے یا پھر فرض روزہ نہیں ہے اگر، تو اس صورت میں ان کی بات کو مان لینا چاہیے، اور وہاں پر ان کا ادب یہی ہے ہم وہ روزہ بعد میں رکھ لیں گے، اس وقت ان کی بات مان کے افطار۔ نہ جانے اس بہانے سے، ان کے حکم کو ماننے سے کیا ہمیں فیض ملتا ہے، کیا برکت ملتی ہے، ہمیں نہیں معلوم۔ تو اس طرح کرنا چاہیے۔ بہت ساری چیز دل میں آتا ہے کہ نہ کریں، لیکن جب کامل کا حکم جب ہوتا ہے تو چاروں ناچار ہم لوگ اس کو کرتے ہیں اور خوشی خوشی کرتے ہیں۔ یہ ادب ہے، یہی ادب و احترام ہمارے دل میں ہونا چاہیے۔ ہم سے جو بڑے ہیں ان کا ادب کریں، ہم سے جو چھوٹے ہیں ان پر شفقت اور رحم کریں، آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کریں، دوسروں کا زمین جائیداد روپیہ پیسہ نہ ماریں۔ یہ ساری چیزیں ہم لوگوں کے ساتھ میں یہ سب جب ہونی چاہیے، اور کم سے کم جتنا ہو یہاں دنیا میں اپنا سامان چھوڑ کر کے جائیے، تاکہ جواب وہاں زیادہ نہ دینا پڑے۔ اگر وہاں جواب دینا پڑ جائے گا تو بڑی مشکل ہوگی، کتنا جواب دیجیے گا، کتنا دیکھیے گا۔ اس لیے اللہ تعالی ہم لوگوں کو صبر و شکر کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ علینا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔